الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک پڑھی گئی۔ پیچھے درس میں یہاں سے بات رہ گئی تھی کہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ دھوپ کی گرمی ہوگی اور نہ ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹھر ہوگا وہاں، یعنی انسان کو نہ سردی لگے گی نہ گرمی۔ بتایا تھا آپ کے سامنے کہ جنت میں موسم نہایت معتدل ہوگا، نہ گرمی کے تکلیف ہو اور نہ سردی کے انسان کو اس سے کوئی اذیت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ جنت سکون بخش ہے، ظاہر سی بات ہے نام اس کا جنت ہے، جہاں انسان کی تصور سے بالاتر انسان کی جسمانی اور روحانی ربانی سکون اور عافیت کی جگہ ہے، اس لیے کہ جنت اللہ کے رحمت کے ظہور کی جگہ ہے، جہاں اللہ کی رحمت ہوگی۔ جی جب ایسی جگہ ہوگی تو نہ وہاں سردی ہے نہ وہاں گرمی۔ جی آگے چلیے، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت میں جو جنتی درختوں کے پھل ہوں گے اس کی تعریف آ رہی ہے کہ اور جھک رہے ہیں ان پر اس کی چھائیں، درخت کا سایہ بھی انسان پہ ہوگا، اور پست کر رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر، سایہ بھی انسان پر چھکا ہوا ہوگا، اور جنت کے درختوں پہ جو پھل لگے ہوئے ہوں گے اس کے جو گچھے ہوں گے وہ انسان کے خواہش کے مطابق اس پر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ سویا ہوا ہے تو توڑنا چاہے تو توڑ لے، بیٹھا ہوا ہے تو توڑ لے، کھڑا ہے تو توڑ لے، کسی حال میں اس کو۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ درختوں کی شاخیں ماں اپنے پھول اور پھل وغیرہ کے ان پر جھکی پڑتی ہوں گی، اور پھلوں کے خوشے ایسی طرح لٹکے ہوں گے اور ان کے قبضے میں کر دیے جائیں گے کہ جنتی جس حالت میں چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے بے تکلف چن سکے، اس میں سے جو جو دانہ چاہیں گے کھانا لے لیں گے اور کھا لیں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ایک دفعہ وہاں لے تو جائے۔ جی یہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ یہ جو آیا کہ سایہ، کیونکہ آفتاب کی دھوپ تو نہیں ہوگی وہاں، کوئی دوسری قسم کا نور تو وہاں ضرور ہوگا، اس کے سایہ میں بہشتی طرح طرح کی تفریح کی غرض سے کبھی بیٹھنا چاہیں گے، کبھی لیٹنا چاہیں گے، کبھی اٹھنا چاہیں گے۔ اس دن کے درس میں آیا تھا کہ جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے نور کی روشنی ہوگی۔ جی قرآن کریم میں بھی ہے۔ جی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن چاندی کے، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے غلمان چاندی کے برتن لے کر کے پھریں گے ان کے پاس، اور آب خورے یعنی پینے کے پیالے جو ہو رہے ہیں شیشے کے،
شیشہ نہیں ہوگا. ابھی آ رہی ہے تفسیر آپ کے سامنے کہ جنت میں یہ چاندی کے ہوں گے. دنیا میں ہر برتن کی مثال موجود ہے لیکن جنت کے اس برتن کی مثال مفسرین کہتے ہیں دنیا میں نہیں ہے. قواریر من فضة، شیشے ہیں چاندی کے. چاندی کے ہوں گے برتن، چاندی کا بالکل باریک بھی ورق ہوتا، آر پار دنیا میں نظر نہیں آتا. لیکن جنت میں یعنی وہ پانی پینے کے جو پیالے آپ خورے ہوں گے اصل میں چاندی کے بنے ہوں گے، نہایت سفید، بے داغ اور فرحت بخش، لیکن صاف و شفاف اور چمکدار ہونے میں شیشے کی طرح معلوم ہوں گے. ان کے اندر کی چیز باہر سے صاف نظر آئے گی. کیا ہے پیالہ میں وہ باہر سے چاندی کے برتن میں دنیا میں ایسی خوبی نہیں ہے. حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ وہ چاندی کے برتن ہیں جن کی صفائی شیشوں کی طرح ہے. جی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر دنیا کی چاندی لے کر تم اس کا باریک ورق مکھی کے پڑ کی طرح بھی بنا لو تب بھی دوسری طرف کا پانی اس میں سے نظر نہیں آئے گا. لیکن جنت کے برتن کی سفیدی مثل چاندی کی اور صفائی شیشوں کی طرح ہوگی. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس کا یہ بھی قول ہے کہ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم کو دنیا میں اس کے مشابہ چیز نہیں دی گئی ہو. جنت کے قواریر من فضة کے مشابہ دنیاوی قواریر ہیں. جی اللہ نے ہر قوم کے بلوری برتن انہی کے ملک کی مٹی سے پیدا کیے. شیشے کا برتن اسی ملک کی مٹی سے بنے گئے. اور جنت کی زمین چاندی کی ہے. جنت کی زمین چاندی، اس لیے وہاں کے چاندی کے بلوری برتن ہوں گے جن سے اہل جنت پئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے نور کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بے داغ جنت میں لے جائے بغیر حساب. قدروہا تقدیرا، ماپ رکھا ہے اس کا ماپ، برتنوں کی مقدار. یہ دیکھیے قدروہا تقدیرا، یعنی جنتی کو جس قدر پینے کی خواہش ہوگی ٹھیک اس کے اندازے کے موافق بھرے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ پانی بچ جائے یا پینے کی تشنگی رہ جائے. جی کہ نہ کمی رہے نہ بچے. یا بہشتیوں نے اپنے دل سے جیسے اندازہ کر لیا ہوگا بلا کم و کاشت اس کے موافق آئیں گے. دل میں جتنی تمنا پینے کی ہوگی اتنی ہی برتن میں آئیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی شیخ اجل مولانا ایوب کرخی نے فرمایا کہ شاید اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ ارواح میں معرفت الہی کی جتنی استعداد ہوگی. واہ بھائی واہ، صوفی کا کلام. یہ ایوب کرخی صوفی ہیں، اللہ والے. یہ کیا قرآن کی تفسیر کرتے سنو. روح میں معرفت الہی کی جتنی استعداد ہوگی اسی کے مقدار کے موافق کوزوں کی مقدار ہوگی. اللہ کی جتنی معرفت تھی اسی اعتبار سے آئے ہے کتاب نے بیٹا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. مشروب جنت یعنی ان کو وہاں پلاتے ہیں پیالے جس کی ملونی ہے سونٹ. پیچھے گزر چکا ہے کہ ایک چشمے میں کیا ملا ہوگا، بھول جاتے ہو یار. کافور اگر گزرا یار ابھی چند دن پہلے. یار میں بڈھا ہوں لیکن آپ لوگ تو جوان ہو یار. ارے کافور کا ملایا ہوا آیا تھا نا. یہ بھول گئے. آیا تھا تو کیوں بھول گئے. جی مزاجہا آیا تھا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا. اب آ گیا زنجبیلا. کافور بھی ملا ہوگا اور زنجبیل بھی. اب اس کی تشریح تو آج نہیں ہو پائے گی، بس ہو گیا آنے دو، کل کریں گے. انسان کے مزاج مختلف ہے. کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے کسی کا گرم. تو جس کا ٹھنڈا مزاج ہوگا اس کو زنجبیل اللہ دیں گے، اور جس کا مزاج پہلے ہی سے پٹھانی ہے گرم تو اس کو کیا ملے گا خان صاحب؟ کافور، تاکہ ٹھنڈا رہے ورنہ وہاں بھی لڑے گا.
باکسنگ شروع کر دے گا وہ.